معزز ناظرین گرامی، میری طرف سے زیاس ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع دجال سے متعلق کچھ خوفناک اور حقیقت پر مبنی باتیں آپ سے شیئر کرنا ہے، جو کہ حدیث کی روشنی میں واضح طور پر درج ہیں۔ ان معلومات کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل زیاس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی طور پر دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر دلچسپ، حیران کن اور معلوماتی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے اور کچھ سوال جو اکثر ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتے ہیں، ان کے جوابات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر دجال کہاں سے آئے گا؟ تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آمد مشرق والی سائڈ سے ہوگی۔ اور دوسرا سوال یہ کہ آخر وہ کون سا جزیرہ ہے کہ جہاں پر دجال قید ہے؟ اس سوال کا جواب مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے دیا ہے، جبکہ اس کے متعلق سب سے بہتر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس جزیرے پر دجال قید ہے اس کے مختلف نام ہیں۔ بعض اوقات اسے خوفناک جزیرہ کہا جاتا ہے تو بعض اوقات اسے جزیرہ دجال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جزیرے کو بھی اور بھی بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر پائی جانے والی ہر چیز پراسرار اور خوفناک ہے، جس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایسے درخت پائے جاتے ہیں کہ جن سے خون نکلتا ہے۔ اس جزیرے پر خوفناک غار ہیں اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی اشیاء ہیں۔ اس پر سفید صحرا ہیں اور یہ ہر لحاظ سے خوفناک ہے۔ دجال کی آمد کے بعد یہ محض 40 دن کے اندر ہی اندر پوری دنیا گھوم لے گا اور اس کا چکر مکمل کر لے گا، سوائے خانہ کعبہ اور مدینہ کے علاوہ، کیوں نہ کہ ان پاک جگہوں پر اس کا داخلہ ممنوع ہوگا، کیوں نہ کہ اس کی حفاظت فرشتے فرما رہے ہوں گے اور یہ ان جگہوں میں داخل ہونے کی جسارت نہیں کر پائے گا۔ اس کی آمد کے بعد کی اگر بات کی جائے تو مجھے بہت سے لوگوں کا مسیحا بن کر دکھائے گا تاکہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں۔ اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ یہ مردہ کو زندہ کر سکے گا اور بیماروں کو صحت یاب کر سکے گا۔ اس کو یہ طاقتیں محض اس لیے دی گئی ہوں گی تاکہ کمزور ایمان اور دوسرے عقیدوں سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کے متعلق جانا جا سکے کہ آخر وہ اپنے بنانے والے پر کس قدر یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ کو ایک ایسے صحابی کے متعلق بتاتے ہیں جو کہ اپنے ایک سمندری سفر کے دوران اس جزیرے پر پہنچے کہ جہاں پر دجال قید تھا، اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی، اور دجال نے ایسے وہ کون سے 4 سوال کیے جن کا جواب اس صحابی نے دیا۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے کہ اچانک سے سمندر میں خوفناک طوفان آیا اور ان کی کشتی ایک جزیرے کے پاس جا کر رک گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں ایک عجیب و غریب قسم کا انسان دیکھا کہ جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں دجال کا جاسوس ہوں۔ یہ کہہ کر یہ شخص مجھے ایک ایسے انسان کے پاس لے گیا جو بہت ہی خوفناک شکل و شباہت رکھتا تھا اور مختلف زنجیروں میں قید تھا۔ جب میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے ہنس کر کہا کہ میرے بارے میں تو تم نے سن ہی رکھا ہے، میں دجال ہوں اور بہت جلد میرا نزول ہونے والا ہے۔ اس نے ان صحابی سے یہ 4 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا بیسان کے باغات میں کھجوریں لگتی ہیں؟ تو اس صحابی نے جواب دیا ہاں لگتی ہیں۔ تو دجال نے کہا بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ کھجوریں لگنا بند ہو جائیں گی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ کیا بحیرہ طبریہ میں پانی آتا ہے؟ تو اس صحابی نے جواب دیا ہاں آتا ہے۔ تو اس نے کہا بہت جلد یہ پانی آنا بند ہو جائے گا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا شام کے چشمہ زغر سے پانی آتا ہے اور لوگ اس سے اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا ہاں، لوگ اس سے اپنی فصلوں کو پانی دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا بہت جلد یہ پانی آنا بند ہو جائے گا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا عرب نے لوگوں نے اس نبی کی اطاعت کرنا شروع کر دی جو پڑا ہوا نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں، بہت سے لوگوں نے اس کی اطاعت کرنا شروع کر دی، جس پر وہ بہت خوش ہوا اور چھلانگ لگا کر بولا اس نبی کی اطاعت ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے اپنے بارے میں اس صحابی کو بتایا کہ میں دجال ہوں اور میں بہت جلد آ کر دنیا میں تباہی اور کفر و شر پھیلانے والا ہوں۔ دجال کے متعلق اگر کچھ بتایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہودی اسے اپنا خدا مانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی واضح ہے کہ جب اس کا نزول ہوگا تو سب سے زیادہ خوشی بھی یہودیوں کو ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی ایک بڑی جماعت اس کی اطاعت کرے گی اور کچھ 70,000 فوج تیار کرے گا۔ یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا اور ان میں سے ان پر قبضہ کرے گا اور ان کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور میری اطاعت کرو، اور جو اس کی اطاعت کرے گا یہ اس پر خوش ہوگا اور اس کو جنت میں ڈالے گا، اور جو اس کی اطاعت نہیں کرے گا یہ اسے اپنی بنائی ہوئی جہنم میں ڈال دے گا۔ دجال کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ہے، اور یہ ہے کہ یہ قیامت کی آمد سے پہلے اس کی آمد ہوگی۔ اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کیوں نہ میں تم کو دجال کے متعلق بتا دوں۔ یہ کانا ہوگا اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت کی مثل ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم کی مثل۔ اب بات کرتے ہیں کہ دجال کے آنے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی، تو وہ یہ ہوگی کہ جب یہ آنے کا وقت ہوگا تو آسمان کا ایک حصہ پہلے بارش برسانا بند کر دے گا اور زمین کا ایک حصہ ہریالی ختم کر دے گا، یعنی اس پر کوئی زرعی جناس پیدا نہیں ہوگا اور قحط پڑ جائے گا۔ اور پھر کچھ سالوں کے بعد آسمان کا دوسرا حصہ بھی بارش برسانا بند کر دے گا، جس سے زمین کا دوسرا حصہ بھی اجناس پیدا کرنا بند کر دے گا۔ اس کے بعد پھر آسمان کا تیسرا اور آخری حصہ بھی بارشوں برسانا بند کر دے گا، جس سے زمین بالکل بنجر ہو جائے گی اور کوئی فصل پیدا نہیں ہوگی، اور اس وجہ سے زمین پر رہنے والے جانوروں کی ایک کثیر تعداد ماری جائے گی اور صرف تھوڑی سی مخلوق زندہ بچے گی۔ اب ہم آپ کو دجال کا کچھ حلیہ اور اس کی سواری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو پہلے ہم بتاتے ہیں اس کی سواری کے متعلق، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گدھے پر سوار ہوگا اور اس کے ماتھے کے بالکل درمیان میں ایک بڑی سی آنکھ ہوگی۔ سورج اور چاند اس کے سر پر بنے ہوئے ہوں گے اور نعوذ باللہ وہ خود کو خدا کہے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم۔ یہ لوگوں سے پوچھے گا کہ تمہارا رب کون ہے، میں یا اللہ تعالیٰ؟ تو جو جہنمی لوگ ہوں گے اور اس کے خوف سے ڈر کر کہیں گے کہ تم خدا ہو، اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں اسے ڈال دے گا اور کہے گا میرا خدا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اسے قتل کر دے گا اور اپنی بنائی ہوئی جہنم میں پھینک دے گا۔ اب اگر دجال کے خاتمے کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت ہوا تو اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر میں نہ ہوا تو جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہے۔ اس کا مفہوم یوں بھی ہے کہ اس سے شرک سے بچنا اور اس کی اطاعت نہ کرنا، اور اپنے رب کی اطاعت کرنا اور اسی سے لول گانا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال جیسے فتنے سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات کی تلاوت روز کیا کرو، تاکہ تم اس کے فتنے اور شر سے محفوظ رہ سکو۔ اب اگر بات کی جائے کہ دجال کی موت کیسے ہوگی، تو پہلے تو یہ بہت زیادہ تباہی و بربادی اور کفر و شر پھیلائے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ مارا جائے گا۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے دجال کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کی ہوں گی۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل GS TV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔